ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ پورا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ آج وہ لوگ جو چند روپے دے کر اپنی سخاوت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجواتے ہیں، ارے شان حسن تو یہ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے بتا رہے ہیں کہ قیامت تک جب سخاوت کی بات آئے گی تو علی کے بیٹے حسن سے آگے کوئی نہیں ملے گا۔ میں بلا جھجک کہنا چاہوں گا کہ 1,24,000 صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کی سخاوت ایک طرف ہے اور میرے حسن کی سخاوت ایک طرف ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر دیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور روایت انتہائی خوبصورت سماعت فرماتے چلیے، پھر شہادت کی طرف آؤں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا۔ عزیزان ملت، آپ کو پتا ہے کہ امام حسن کو حج کرنا بہت پسند تھا۔ حج کرنا بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی اور ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن، اور ان دونوں کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں حج کے لیے گئے۔ سفر بڑا لمبا تھا، زیادہ راہ ختم ہو گیا، یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء لی تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی، تینوں کو بڑی بھوک لگی۔ اب کریں تو کریں کیا؟ راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چھوٹی سی کٹیا میں رہ رہی۔ یہ تینوں آئے اور آنے کے بعد اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ ہم مدینے سے آئے۔ اب وہ بوڑھی خاتون بڑی نیک تھی، مہمان نواز تھی، مہمانوں کو کھلانا پلانا بڑا پسند تھی غریب۔ جب اس نے سنا کہ حضور کے شہر سے آئے ہیں، کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں، بڑی بھوک لگی ہے، اگر کچھ ہو تو ہمیں کھلا دو۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ آپ مدینے سے آئے ہیں، مرحبا، لیکن میں تو ایک بوڑھی خاتون ہوں، گھر میں ایک پتلی دبلی بکری ہے جس سے ہمارا گزارا چلتا ہے، لیکن آپ آ ہی گئے ہو تو میں قسم دیتی ہوں میں بکری کو ذبح کروں گی اور آپ کو کھانا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ بکری کو ذبح کیا گیا، بھنا ہوا بہترین گوشت پکایا گیا، تینوں نے امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر نے کھایا، اور کھانے کے بعد جب حج کے لیے نکلے تو جاتے جاتے کہا کہ اے بوڑھی خاتون سنو، ہم مدینے والے ہیں، جب بھی مدینے آنا تو ہم سے مل کے جانا، جو تم نے احسان ہم پر کیا ہے اس کا بدلہ آج نہیں تو کل مدینے میں ضرور تمہیں ملے گا۔ حج ادا ہو گیا، تینوں آ گئے مدینہ۔ جب مدینے آئے تو چند دنوں کے بعد حالات ایسے بدلے کہ اس بوڑھی عورت پر فاقہ کشی کا عالم ہو، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ ایک بوڑھا شوہر تھا، وہ بھی کمانے کے قابل نہیں تھا۔ فاقہ کشی کا عالم یہ کہ مانگنے کے لیے نکلے اور اتفاق سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنا تھا، گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اب علی کے شہزادے امام حسن کی نظر پڑی، واقعے کو ہوئے زمانہ گزر گیا تھا، لیکن شان آل پیغمبر یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کو بھولتے نہیں، احسان کرنے والوں کو بھولتے نہیں۔ شان آل پیغمبر یہ ہوتی ہے کہ احسان کر کے بھول جاتے ہیں لیکن ان کو نہیں بھولتے جو ان پر احسان کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، مدینے میں آئے، امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا، غور سے دیکھ کر پہچان گئے، بوڑھی عورت کو بلایا، پوچھا مدینے میں کس لیے آئے؟ کہا کہ اے امام حسن، اب چونکہ تعارف ہو چکا تھا، کہتی ہے کہ اے امام حسن، بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے تو حالات بڑے اچھے تھے، لیکن اب ہماری زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے، ہم نے چاہا کہ مدینہ آئے اور یہاں کے جو لوگ مالدار ہیں ان سے کچھ مانگ کر لے جائے اور اپنی آنے والی زندگی کو گزارے۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون، پورے مدینے میں تمہیں کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ خادم کو بلایا، کہا جاؤ 1000 بکریاں اسے حوالے کر دو۔ جملہ نازل ہوا، دعا دیجیے۔ اس عورت نے حسن پر اپنی ایک بکری کو قربان کیا تھا، حسن نے بدلے میں 1000 بکریاں اسے عطا فرما دی اور کہا کہ 1000 بکریاں دے دو اور 1000 اشرفیاں دے دو۔ خادم آیا، اشرفیوں کی تھیلی دے دی، 1000 بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ شوہر بھی خوش ہو گیا، بوڑھی عورت بھی خوش ہو گئی، اور جب وہ لوٹنے لگے تو امام حسن نے کہا لوٹنا نہیں ہے، ابھی تو ایک نے دیا ہے، جاؤ وہاں پر میرا بھائی حسین ہے، اس سے جا کر کے کہنا کہ بڑے بھائی نے بھیجا ہے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ بڑے بھائی نے بھیجا ہے، انہوں نے بھی اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ، امام حسن نے 1000 بکریاں دی ہے، تم 2000 لے آؤ۔ نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ، نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ دے دی، اور اس کے بعد کہا اب بھی تمہیں لوٹنا نہیں ہے، ہم صرف 2 نہیں تھے 3 تھے، جاؤ عبداللہ بن جعفر کے پاس اور کہنا کہ حسنین نے بھیجا ہے۔ وہ جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے اے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھی پہچان لیا، دیکھا کہ حسن اور حسین نے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ نے بھی اتنا مال عطا کیا۔ اس کے بعد جب وہ لوٹی ہے، اب جملہ نازل ہو گیا، دعا دیجیے گا، آئی تھی تو مسکین تھی اور لوٹ رہی ہے، تو اللہ نے اتنا عطا فرما دیا کہ اپنے شہر جانے کے بعد مسکینوں کو عطا کر رہی ہے۔